بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ شبہ غیر محصورہ میں اس جہت سے گفتگو ہے کہ معیارات کو نکال کر، یعنی عسر و حرج کو نکال کر، مصلحت اختلال نظام کو نکال کر، ابتلا و عدم ابتلا کو نکال کر، سمجھ ان معیارات کو نکال کر علیحدہ سے شبہ غیر محصورہ میں کوئی خصوصیت حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے اس شبہ غیر محصورہ میں ہم پر احتیاط کرنا واجب نہ ہو۔ ان معیارات کو نہ دیکھیں، یہ معیارات تو شبہ محصورہ میں بھی ہیں، اس لیے شبہ محصورہ سے جو شبہ غیر محصورہ فرق کرنے کے لیے ان معیار کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہ قرار دیں۔ یہ اصل بحث آج کی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم دو مرحلے میں گفتگو کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کثرت اور تعداد میں زیادہ ہونا کوئی سبب بنتا ہے کہ ہم شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہ قرار دیں۔ کثرت سبب بنتا ہے یا نہیں؟ دوسرا کہ کیا معیارات کے تحت تو شبہ محصورہ میں ہم نے کہا تھا کہ اگر عسر و حرج پیش آ جائے، اختلال نظام پیش آ جائے، مصلحت تسہیل پیش آ جائے، ابتلا و عدم ابتلا پیش آ جائے تو ان معیارات کی وجہ سے احتیاط واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ کیا شبہ غیر محصورہ میں بھی یہی معیارات رہیں گے یا کچھ اور معیار شبہ غیر محصورہ میں ہوا کرتا ہے؟ دو جہت سے گفتگو، ذات شبہ غیر محصورہ اور عوارض شبہ غیر محصورہ۔ ذات کے لحاظ سے کثرت عدد کے اعتبار سے، بہت بڑی تعداد کے اعتبار سے ہم پر احتیاط کرنا واجب نہ ہو جائے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ شہر کراچی میں 2 ملین کی آبادی، 2 کروڑ کی آبادی ہونے کے بعد کوئی ایک ایسی مرغی ہے جو حرام کی ہے، تو کیا ایک مرغی کی وجہ سے ساری مرغیوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہوگا؟ شبہ علم اجمالی تو ہے نا، علم اجمالی بے حرمت تو ہے کہ ایک مرغی غصب ہو گئی اس کے اندر۔ ہاں یہاں پہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مرغی ہے جو حلال کی ہے۔ ہاں تو خیر ہم حسن ظن رکھیں گے انشاءاللہ۔ سمجھیں کہ 2 کروڑ کی آبادی میں ایک مرغی غصب ہو گئی ہے۔ اب ایک مرغی، اس کی وجہ سے سب کے سب کراچی والوں پر مرغی بند ہو جائے، نہیں سب پر پابندی لگ جائے کہ بھائی چونکہ جو ہے کوئی ایک حرام ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی، ہم مرغی کھا رہے ہیں وہی شاید حرام ہے، تو کیا ہاں پھر تو جو ہے بڑی سستی ہو جائے گی۔ یہ پروپیگنڈا اچھا ہے ویسے، لیکن وہ تو حلال حرام اس معاملے میں تو کھانے وانے والے مانتے ہی نہیں۔ جو لوگ مانتے ہیں وہ کم از کم وہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے نا، ریٹ کم ہو جائے گا پھر بھی۔ خیر، تو یہ 2 کروڑ کی آبادی میں ایک مرغی خالی غصبی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے سب کے سب لوگ مرغی کھانا چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے غصبی ہو، ہمیں کیا پتہ ہے، علم اجمالی تو ہے نا بہرحال۔ تو کیا یہ کثرت افراد ہونا، 2 کروڑ افراد، اور اس میں کتنی مرغیاں ہوں گی پتہ نہیں،
2 کروڑ سے بھی زیادہ مرغیاں ہوں گی، ظاہر ہے ایک آدمی ایک مرغی سے بھی زیادہ جو کھاتا رہتا ہے نا ہمیشہ، مہینے میں پتہ نہیں کتنی مرغی کھاتا ہے نا. تو 2 کروڑ سے زیادہ مرغیوں کے درمیان ایک مرغی حرام ہو گئی ہے، تو کیا سب کے لیے مرغی کھانا حرام ہو گیا؟ یا عسر و حرج کا قانون، یا اختلال نظام کا قانون، یا مصلحت تسہیل کا قانون، یا مصلحت عدم ابتلاء کے قانون کی وجہ سے ہم اس مرغی کو کھانے کی اجازت دیں؟ لیکن نہیں، ابھی ہم ان قانونوں سے گفتگو نہیں کر رہے. ذات کثرت، 2 کروڑ کی ذات، جس کو کہتے ہیں شبہ محصورہ کی ذات، کیا کثرت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نہیں ایک مرغی کی سب کے لیے حرام نہیں ہو، احتیاط کرنا واجب نہیں ہو؟ کیا اس تعداد شبہ غیر محصورہ میں اتنی طاقت ہے کہ علم اجمالی کو ماند کر دے اور اس کے نتیجے کے اندر 2 کروڑ افراد کے درمیان جو مرغیاں ہیں اس کو کھانے کی اجازت ہو جائے؟ قطع نظر از معیارات یعنی کیا؟ عسر و حرج، اختلال نظام، عدم مبتلا بحال اور مصلحت تسہیل، اس کو مد نظر نہیں رکھے. ذات کثرت میں اتنی طاقت ہے کہ کیا وہ حلال بنا دے اور احتیاط کرنا واجب نہ رہے، اگرچہ کہ علم اجمالی کے ان میں سے ایک جو ہے یقیناً غصبی ہے. تو پہلے مرحلے میں ذات شبہ غیر محصورہ سے گفتگو ہے. آئیے اس ذات پر پہلے گفتگو کرتے ہیں. آغا شیخ مرتضی انصاری عدم وجوب احتیاط پر شبہ غیر محصورہ میں یہ بات پیش کرتے ہیں مقدمہ دوم میں. فرماتے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ اس میں وجوب احتیاط نہیں ہوا کرتا ہے. آج شیخ مرتضی انصاری کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے استدلال یوں کیا ہے کہ اگر ہم کہیں شبہ غیر محصورہ میں کہ احتیاط لازم ہے چونکہ علم اجمالی درمیان میں حرمت کا موجود ہے، ان 2 کروڑ کے درمیان ایک مرغی حرام ہے، تو اس سے حرام قرار دینے کی وجہ سے علم اجمالی میں عسر و حرج لازم آئے گا، اور اگر ہم چاہیں کہ اجتناب کریں تو عسر و حرج کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اضطرار لازم آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اطراف علم اجمالی کے مورد ابتلا سے خارج ہو. عدم ابتلا کی علت کی وجہ سے احتیاط کرنا واجب نہیں ہے. اس میں شیخ مرتضی انصاری نے 3 معیارات بیان کیے جو ہماری بحث سے خارج ہے. 3 معیارات ذکر کیے کہ عسر و حرج لازم آ جائے، یا یہ کہ اختلال نظام پیش آ جائے، یا ابتلا سے خارج ہونا لازم ہے. کہ بابا ابھی تو ان کی گفتگو ہم نے شروع نہیں کی، ہم کثرت تعداد کی وجہ سے ہم بحث کر رہے ہیں کہ آیا کثرت جو ذات شبہ غیر محصورہ ہے اس میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ وجوب احتیاط کو ختم کر دے. اس لیے آغا شیخ مرتضی انصاری پر اس استدلال میں بطور کلی یہ کہیں گے کہ آغا شیخ مرتضی انصاری ہماری بحث ہی سے خارج ہے، اس لیے کہ ہم بحث کر رہے ہیں ذات شبہ غیر محصورہ میں. قطع نظر از عوارض کے دیکھ کر کیا ہم شبہ غیر محصورہ میں صرف علم اجمالی ہونے کی وجہ سے
اس علم اجمالی کی پرواہ نہیں کریں گے، کثرت افراد کی وجہ سے کثرت افراد غالب آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے علم اجمالی بہت ضعیف اور ماند پڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کثرت افراد کی وجہ سے ارتکاب کرنے کی اجازت ہو جائے اور احتیاط کرنا واجب نہ رہے۔ کیا یہ ہے؟ البتہ ہم ان ملاقات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت ہمارے محل نظا سے خارج ہیں۔ اس وقت تو ذات شبہ غیر محصورہ کی جہت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اذا كانت الاطراف متکثرۃ بضابط کثرت کو مد نظر رکھ کر شبہ غیر محصورہ میں آیا نفس یہی کثرت اس کے باوجود احتیاط کرنا واجب ہے کہ 2 ملین افراد میں ایک مرغی کی وجہ سے کیا یہ ممکن ہے کہ سب کے سب لوگ مرغی کھانا چھوڑ دیں یا نہیں؟ اگر ان معیارات کو مد نظر نہ رکھا جائے تو کثرت میں اتنی طاقت نہیں کہ علم اجمالی کو ختم کر سکے، اور اس کی وجہ سے احتیاط کرنا واجب ہوگی۔ ابھی ذات کثرت کو مد نظر رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو محل نزاع واضح ہونا چاہیے کہ کثرت افراد کی جہت سے بات کر رہے ہیں۔ اختلال نظام، ابتلا سے خارج ہونا، عسر حرج، قاعد یسر، اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو اس مقدمے کو آپ نے ملاحظہ کیا، اس جہت سے آغائے شیخ مرتضی انصاری کا کلام تو ہم کہتے ہیں ہماری محل نزاع سے ہی خارج ہے، اس لیے ہم اس کی طرف تو ابھی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ آئیے، جنہوں نے عدم وجوب احتیاط شبہ غیر محصورہ میں اس کا استدلال کیا اجماع کے ذریعے سے، اور محل نزاع کیا کثرت افراد شبہ غیر محصورہ اس جہت سے نہیں کہ اور عوارض کی جہت سے، اجماع کے ذریعے سے استدلال پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ اجماع کے ذریعے سے استدلال کرنا بہت زیادہ اجماع پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ کس کو شامل نہیں کیا؟ شامل اس لیے کہ ان کا قول جو ہے وہ شبہ غیر محصورہ کے اطراف میں ایک دلیل پیش کر رہا تھا، انہوں نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ جو ہے یہ عوارض کی گفتگو ہوئی، جبکہ ذات شبہ غیر محصورہ کی گفتگو میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ہر اطراف سے ہر ایک کے نظریات تو پیش کرنا پڑتے ہیں۔ تحقیق کا کام ہی یہی ہے کہ ہر ایک نے کیا کہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ جمع از اعلام و بزرگان نے جنہوں نے اجماع کیا ہے اس میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اجماع سے بھی بڑھ کر ضرورت کا ادعا کرتے ہیں۔ ضرورت نا بدیہی بات ہے کہ غیر محصورہ میں احتیاط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اجماع منقول ہے، اور اسی طرح ضرورت بھی ضرورت منقولہ ہے۔ ضرورت منقولہ اور اجماع منقولہ میں اپنی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور اس میں خالی اجماع یا ضرورت کہہ دینے سے کفایت نہیں کرتا۔ اجماع منقول و ضرورت منقول،
اس لیے نفس سے ادعائے اجماع، نفس سے ادعائے ضرورت بما ہوا ضرورت، وہ حجیت کا درجہ اختیار نہیں کرتا. اس لیے اولاً و ثانیاً یہ اشکال وارد ہے کہ یہ ادعا اجماع چونکہ مدرکی ہے، اس اجماع کا دعویٰ کسی مدرک کی بنیاد پر ہے، کچھ اور دلیلوں کی بنیاد پر ہے، اس لیے اجماع قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اجماع کی اصل یہ کہ کوئی مدرک نہ ہو، امام زمانہ علیہ السلام اس میں شامل ہوں. اس لیے اس اجماع کو کوئی حجیت مستقلہ کی حیثیت حاصل نہیں ہے باقی اور ادلہ کے مقابل میں. لہذا اجماع و ضرورت تمام نہیں ہے. اما دلیل دوم جو عمدہ دلیل ہے اس بات پر کہ شبہ غیر محصورہ میں احتیاط نہیں، یہی دلیل دوم وہ ہے سلسلہ روایات. ایک روایات کا سلسلہ موجود ہے کہ جو شبہ غیر محصورہ میں احتیاط کو واجب نہیں مانتا ہے. ان روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شبہ غیر محصورہ میں احتیاط کرنا واجب نہیں ہے. مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی صاحب عروہ نے ایک بہت اچھا کام انجام دیا اعلی اللہ مقامہ کہ حاشیہ مکاسب شیخ میں در بحث جوائز سلطان میں ان ساری روایات کو جمع کیا جن روایات میں کہا گیا ہے کہ شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں ہے. ابھی ہم عوارض سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ذات شبہ غیر محصورہ سے بات کر رہے ہیں کہ کثرت کی وجہ سے اجتناب کرنا واجب نہ ہو، یا تو ہم کہیں کہ اجماع کی وجہ سے، یا تو ہم کہیں کہ روایات کی وجہ سے خود شبہ غیر محصورہ سے اجتناب کرنا لازم نہیں. ابھی روایات کا سلسلہ شروع ہو رہا. روایات بھی کثرت سے اور متعدد جگہوں پر موجود ہے، لیکن ہم طول نہ کھینچے اس لیے 2-3 روایت مرحوم شیخ اور دیگران نے پیش نہیں کیے، وہ والی روایت پیش کریں گے جو دوسروں نے نہیں پیش کی، تاکہ روایت کا سلسلہ ایک طرح وسعت اختیار کر جائے. وہ روایت جو ہے شبہ غیر محصورہ میں ہم اس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ صحیح عبداللہ ابن سنان جو از نظر سند بالکل اشکال نہیں رکھتی تھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ روایت تھی کل شیء فیہ حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعینہ فتدعہ. عنوان قرار دیا ہے ہر وہ چیز جس میں حلال و حرام ہوا کرتا ہے. یہ روایت از لحاظ سند بالکل صحیح ہے اور کسی قسم کا مناقشہ نہیں ہے. صرف احتمال جو اس روایت میں ایک جگہ پر دیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ 2-3 احتمال پہلے اس روایت کے سلسلے میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن وہ احتمال کے ظاہر روایت ہے اور عرف بھی اس احتمال کو روایت میں استفادہ کرتا ہے. وہ یہ کہ کل شیء فیہ حلال و حرام، اولا مقصود از فیہ حلالون یہ نہیں ہے کہ احتمال حلیات
حلالون کا مطلب احتمال حلیت نہیں ہے، صرف حلالون ہے. اور یہ احتمال حلیت، لفظ احتمال کو اگر ہم لے کر آتے ہیں تو روایت پر لفظ احتمال کو تھوپنا ہے، زبردستی سے لانا ہے. روایت میں صرف حلالون و حرامون ذکر کیا، احتمال کا لفظ نہیں ہے. اگر کوئی لفظ احتمال لے کر آتا ہے، جیسے کہ عام طور پر ہم ترجمہ کہ ہر چیز جس کے اندر احتمال حلال و حرام ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خود حلال اور خود حرام کا لفظ احتمال کا لفظ نہیں ہے. یعنی حلال بالفعل مشکوک نہیں ہے کہ واقع میں اس چیز میں حلال بھی موجود ہے، واقع میں اس چیز میں حرام بھی موجود ہے. جیسے مچھلی واقع میں حلال بھی ہے جو چھلکے والی ہے، اور مچھلی واقع میں حرام بھی جو بغیر چھلکے والی ہے. نہیں، ظاہر مچھلی عرف تو مچھلی کہتی ہے نا، کوئی واقع میں تو ایک مچھلی ہے. مچھلی جو ہے وہ ہاں مچھلی نہیں کہا ہوگا، مچھلی اس کے اندر کہا ہوگا کہ جو ہے اس پر جو ہے وہ عذاب آیا تھا، اور وہ عذاب آنے کے نتیجے میں اللہ نے مسخ کر دیا ہے. تو مسخ شدہ تو مچھلی ہے. تو طبیعت مچھلی میں حلال بھی ہے، طبیعت مچھلی میں حرام بھی ہے، اس میں احتمال کا کوئی لفظ نہیں ہے. بس جب اس طریقے سے ہے تو ہم شرب تتن پر اس کو تطبیق نہیں کر سکتے ہیں کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام. نہیں، اگر حرام ہے تو واقع میں حرام ہے، اور حلال ہے تو واقع میں حلال ہے. اس میں احتمال کا لفظ روایت میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شرب تتن پر اس روایت کو تطبیق کیا جا سکے. اگر شرب تتن کے اوپر تطبیق کرنا ہوتا تو احتمال الحلیت والحرمت کا لفظ ہونا چاہیے، احتمال کا لفظ نہیں ہے یہاں پر. اس لیے شرب تتن پر اس کو تطبیق نہیں کیا جا سکتا. طبیعت مچھلی ہے کہ نہیں؟ طبیعت ہے، اس میں صحیح اور باطل کا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ طبیعت مچھلی ہے، وہ صحیح و عمل مسئلہ ہی نہیں ہے. پر ہاں واقع حقیقت دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی جانور ہی ہیں. وہ جو حج کے موقع پر امام علیہ السلام نے دکھایا تھا، ہم لوگ پھر تو جانور ہیں. بس اس روایت کو مشکوک الحرمت یا مشکوک الحلیات والی روایت بنا کر کسی شرب تتن یا اسی قسم کی کسی چیزوں پر تطبیق نہیں کیا جا سکتا. لفظ احتمال کا شبہ درمیان سے نکال دینا چاہیے. روایت میں احتمال کا لفظ نہیں ہے تو ہم بھی اس احتمال کے لفظ کو زبردستی سے نہیں لائیں گے، بلکہ جہاں پر واقعاً ایک طبیعت میں حلال بھی ہو، ایک طبیعت میں حرام بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، وہاں پر اس روایت کو تطبیق کریں. اور یہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں
کہ ایک ہی طبیعت میں کچھ چیزیں حلال ہوا کرتی کچھ چیزیں حرام ہوا کرتی. تو جب جو ہے اس قسم کی چیزیں ہوں تو آپ اس چیز کو جب پتہ نہیں کہ یہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں تو آپ اس کو حلال سمجھیں جب تک کہ آپ کے لیے حرام ہونا کشف نہ ہو جائے. یوں یہ روایت یوں تک کہ آپ بازار میں گئے پتہ نہیں کہ حلال والی مچھلی ہے یا حرام والی مچھلی ہے، شک کرتے ہیں تو شک کی بنیاد پر اصالت الحلیات جاری کریں. صلی اللہ علیہ